سیف خان بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اونٹ کی ہڈی کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں گاڑ دی جائے بنیاد رکھتے وقت ادھر خیر و برکت ہوتی ہے، جادو جنات اثر نہیں کرتے، تو کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ تو قربانی کے دنوں میں کئی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اونٹ کی ہڈی ہمیں مل جائے، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا جو خون ہوتا ہے وہ بھی گھر بناتے ہوئے ڈال دیا جائے تو بڑی خیر و برکت رہتی ہے گھر میں۔ دیکھیں، جہاں تک ہڈی کی بات ہے تو اس طرح کا واقعی یہ کہا گیا ہے کہ اونٹ کی ہڈی جو ہے وہ جادو وغیرہ سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے، لہذا وہ تو رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک خون کی بات ہے تو جو ذبح کرتے وقت خون نکلتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں دم مسفوح، یعنی بہنے والا خون، وہ ناپاک ہے، اس کو استعمال میں لانا، اس سے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں، لہذا بنیاد میں اس کو نہیں ڈال سکتے۔ میگزین میں ہم نے ایک اشتہار چھاپا، ایک اعلان چھاپا کہ دیمک کے لیے لوگ ہمیں اپنے تجربات اور مشاہدات بتائیں۔ دیمک کے لیے ایک بندے نے کسی نے مشرق سے خط لکھا ہمیں کہ اونٹ کی ہڈی دیمک کا علاج ہے، کسی نے مغرب سے لکھا، کسی نے شمال سے، کسی نے جنوب سے، کسی نے کس شہر سے، کبھی کس نے کس شہر سے، کہ دیمک کا علاج اونٹ کی ہڈی ہے۔ دیمک کا علاج، جہاں اونٹ کی ہڈی ہوگی وہاں دیمک نہیں ہوگی۔ علامہ دمیری نے، بہت بڑے محدث ہیں علامہ کمال الدین دمیری، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اونٹ کی ہڈی جہاں ہوگی اور بھی فقہا نے لکھا ہے وہاں جادو اور جنات کا اثر نہیں ہو۔ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو ان چیزوں کا علاج ہے۔ یہ علاج بالاعمال، علاج بالتدبیر، ایک ہے اعمال کے ذریعے علاج اور ایک ہے تدبیر کے ذریعے علاج، جو ہمارے محدثین فقہا بڑے بڑے اللہ والوں نے یہ علاج بتائے ہیں، یہ علاج بتائے ہیں۔ مخدوم الملک جو تھے اونٹ کی ہڈی کی کرسی پہ بیٹھتے تھے۔ انہوں نے کہا اونٹ کی ہڈی کی کرسی میں خوبصورتی ہوگی، اور بعد میں جب کچھ شعور کی آنکھ کھولی، کچھ اس دنیا میں تھوڑا سا سیر و سفر کیا، پتا چلا کہ وہ کسی وجہ سے بیٹھتے تھے، ایسے نہیں بیٹھتے تھے، کہ اونٹ کی ہڈی جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ نسبت تھی کہ اونٹ کی ہڈی وہ اپنی حفاظت کے لیے اس کے اوپر بیٹھتے تھے۔ Wake up to reality. مکان بنانے سے پہلے زمین میں اونٹ کی ہڈی دفنانا، مکان بنانے سے پہلے مکان کی زمین میں اونٹ کی ہڈی دفنائی جائے تو کہتے ہیں کہ اس سے مکان میں دیمک نہیں لگتی۔ کیا یہ عمل جائز ہے؟ اس میں کوئی گناہ یا شرک والی بات تو نہیں ہے؟ مسز شجاعت، اسلام آباد۔ شرک والی بات تو نہیں ہے، البتہ ایسی چیز جس کی کوئی دلیل نہ ہو تو شریعت نے اس سے ہمیں روکا۔ یہ توہم پرستی ہے اور شریعت توہم پرستی کو پسند نہیں کرتی، اس لحاظ سے اس میں گناہ کا پورا خطرہ موجود ہے کہ آپ کے پاس جب ایک چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ وہ عمل کیوں کر رہے ہیں۔ آج ایمان اتنے کمزور ہو گئے، لوگ اونٹ کی ہڈیاں چھپا رہے ہیں، جادو نہیں ہوتا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ کی ہڈی رکھنے سے بندہ مالدار ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے۔ یہاں جتنے مالدار ہیں، کیا ان کے گھر میں ہڈیاں ہی پڑی ہیں تبھی مالدار ہوئے ہیں؟ وہ اللہ نے مال دیا ہے۔ یہ دقیہ روسی باتوں کو چھوڑو مسلمانوں، اپنے عقیدے پہ آؤ، منہج پہ آؤ۔ کسی بابے کے پاس، نجومی بابے کے پاس مت جاؤ، کسی پامس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی کاہن نجومی کے پاس جاتا ہے صرف پوچھ لے، بتاؤ میری قسمت کیسی ہے، پوچھنے پر ہی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور جو تصدیق کر دے کہ اس نے سچ کہا ہے وَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اس نے تو اللہ کے رسول پہ نازل ہونے والے قرآن کا انکار کر دیا۔ ویسے ایک راز کی بات ہے، اگر یہ کبوتر لے کے جو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے، اگر اتنا ہی یہ گرمی والا ہوتا تو یہ فٹ پاتھ پہ زندگی گزارتا ہے، اس کی کچھ 8 کنال کی کوٹھی ہوتی۔ یہ دھکے کھا رہا ہے، ون سمنی جو ہے اس کے سامنے دھول آتی ہے اور بیٹھا ہے، اور آپ کو قسمت بتا رہا ہے۔
صبح و شام کے اذکار کا پابند ہو، اس کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ نجومیوں کے پاس جا کے اپنا ایمان جو ہے وہ ختم کر لے؟ جو نجومیوں کے پاس جاتا ہے، اس طرح کے بنگالی بابوں کے پاس جاتا ہے، ایسے اعمال اخارت چلے جاتے ہیں۔ اے خدا جسن کی جستجو مل گیا سب کا تو